بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وائٹس کے سیشن کا آج کا سوال یہ ہے کہ فرعون کی موت دریائے نیل میں غرق ہو کر ہی کیوں ہوئی؟ اس بات کا جواب ہمیں ایک روایت سے ملتا ہے، اور اس روایت کو نقل کیا ہے شیخ صدوق نے ابو الحسن سے، ابو الحسن نے مکی بن احمد سے، اور مکی بن احمد نے بدون راست عبداللہ بن عمرو سے۔ روایت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ فرعون کے زمانے میں ایک دفعہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ فرعون کی قوم فرعون کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے اور آپ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا آپ اس دریا کے پانی کو بحال کیجیے۔ اب فرعون جانتا تو تھا کہ وہ خدائی کا جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس پانی کو جاری نہیں کر سکتا، مگر اب اس کی خدائی کا سوال تھا، تو اس نے ایک بہانہ کیا اور اپنی قوم کو کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں، لہٰذا میں اس پانی کو جاری نہیں کروں گا۔ اس کی قوم مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی قوم کے افراد دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ اے فرعون، اب تو ہمارے جانور بھی مرنے لگے ہیں اور ہماری اپنی جان بھی خطرے میں ہے، لہٰذا تم اب پانی کو لازماً جاری کرو، اور اگر تم نے پانی کو جاری نہ کیا تو ہم کسی دوسرے خدا کو اختیار کر لیں گے۔ اب یہاں پر فرعون کی خدائی کا کھٹکا ہو گیا اور فرعون کو محسوس ہوا کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میری خدائی خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اب اس نے کیا کیا، اس نے اپنی قوم کے افراد کو کہا کہ تم پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ۔ جب وہ افراد پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے تو فرعون ایک ایسے گوشے میں چلا گیا جہاں پر نہ تو اسے کوئی دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی سن سکتا تھا۔ اب اس نے وہاں جا کے ایک بڑا عجب کام کیا، اس نے اپنے چہرے کو زمین پر رکھا، انگشت شہادت کو بلند کیا اور کہنے لگا، پروردگار، میں تیرے سامنے اس حالت میں حاضر ہوا ہوں جیسے ایک عبد ذلیل اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ پروردگار، تو بھی اس بات کو جانتا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی اس دریا کے پانی کو جاری نہیں کر سکتا، لہٰذا تو اس دریا کے پانی کو جاری کر دے۔ پروردگار نے اس دریا کے پانی کو جاری کر دیا، اور راوی یہ کہتا ہے کہ اس وقت دریائے نیل میں اتنا پانی آیا کہ اس سے پہلے آج تک دریائے نیل میں اتنا پانی نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی دریائے نیل میں پانی آیا تو فرعون کی قوم فرعون کے پاس آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی۔ فرعون نے کہا، دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا کہ میں خدا ہوں، دیکھو میں نے اپنے حکم سے اس پانی کو جاری کر دیا ہے۔ وہ سارے لوگ فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد حضرت جبرائیل ایک بشر کے روپ میں فرعون کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ فرعون، ایک میرا بندہ ہے جس سے میں بہت تنگ ہوں، اس کے بارے میں آپ فیصلہ کیجئے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ فرعون نے کہا کہ مجھے پہلے معاملہ بتائیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو اپنے دوسرے بندوں پر حاکم مقرر کیا اور اپنے خزانے کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں، مگر ہوا یہ ہے کہ اب وہی بندہ میرا دشمن ہو گیا ہے اور میرے دشمنوں کا دوست اور میرے دوستوں کا دشمن ہے اور میری نافرمانی کرنے لگا ہے۔ فرعون نے کہا، یہ تو بہت ہی برا عبد ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے کہا کہ اگر یہ بندہ میرے ماتحت ہوتا تو اسے میں بحر کلزم یعنی دریائے نیل میں غرق کر دیتا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اگر آپ اس بات کو ایک تحریری صورت میں لکھ کر دیں تو میرے لیے بہتر ہوگا کہ میں فیصلہ کر سکوں۔ فرعون نے اس بات کو بڑے آرام سے تحریری طور پر لکھ دیا۔ جب تحریری طور پر لکھ دیا تو حضرت جبرائیل نے فرعون کو کہا کہ آپ اس پر اپنی مہر بھی لگا دیجئے، تو فرعون نے خوشی سے اس پر اپنی مہر بھی لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون کی موت کا وقت قریب آیا تو پروردگار نے اسے دریا کے پانی میں جب غرق کرنا شروع کیا تو فرعون نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے پانی میں ہی غرق کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس وقت حضرت جبرائیل اس کے پاس اسی کا تحریر شدہ کاغذ لے کر آئے کہ جس میں اس نے خود لکھا تھا کہ ایک ایسا بندہ جو اپنے مالک کی نافرمانی کرے اور اس کے دشمنوں سے دوستی اور دوستوں سے دشمنی رکھے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں غرق کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا، یہ وہی سزا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مقرر کی تھی۔ سامعین و ناظرین، وائٹس کے سیشن کی یہ تھی آج کی اسلامی معلوماتی ویڈیو۔ اپنے ذہنوں میں موجود
اسلامی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کے کامنٹ سیکشن میں سوالات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔